ناظرین، زمین کے بعد مریخ شاید سولر سسٹم کا سب سے مشہور اور معروف سیارہ ہے۔ انسان کئی نسلوں سے اس جادوئی سیارے کے بارے میں سوچتا رہا ہے اور زمین سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے کی وجہ سے سائنسدانوں کے لیے بھی یہ تحقیق کا اہم موضوع رہا ہے۔ تاہم جب 1960 کی دہائی کے آخر میں انسان کامیابی کے ساتھ چاند پر پہنچا تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ شاید مریخ ہماری اگلی منزل ہوگا۔ تاہم یہ خیال کبھی حقیقت نہیں بن سکا۔ مگر آخر کیوں؟ آج ہم انہی وجوہات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں کہ انسان ابھی تک مریخ پر کیوں نہیں جا سکا۔ ناظرین، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم مریخ پر کیوں نہیں گئے، شاید ہمیں پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چاند پر کیوں گئے، کیونکہ بڑے پیمانے پر مشہور ہونے اور اپولو مشنز کی کامیابی کے باوجود یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ بظاہر چاند پر جانے کی کوئی ٹھوس وجہ یا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ چاند تک کا سفر ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت کا ثبوت دیتا ایک انوکھا واقعہ ہے، مگر اس سفر کی اصل وجہ روس اور امریکہ کے درمیان جاری کولڈ وار تھی۔ دونوں ملکوں نے خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے خلائی تحقیق کے میدان میں اربوں ڈالر خرچ کر دیے، اور آخر کار امریکہ کے پہلے چاند پر پہنچنے کے بعد یہ بھی طے ہو گیا کہ عالمی سپر پاور کون ہے، اور پوری دنیا نے امریکی برتری کو تسلیم کر لیا۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو چاند پر جانے کے لیے اربوں روپے خرچ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور شاید اسی وجہ سے مریخ پر انسان کو بھیجنے کے لیے مشن شروع نہیں کیا گیا۔ اور اب سرد جنگ کے دور جیسی کشمکش بھی نہیں تھی، مگر خلائی تحقیق سے پیدا ہونے والے مواقع کی وجہ سے 21ویں صدی میں ایک بار پھر اب مریخ کے بارے میں مزید معلومات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دلچسپی کی وجہ سے ناسا نے مختلف مشنز مریخ پر بھیجے ہیں، اور اب امریکی خواہش ہے کہ 2033 تک انسانوں کو مریخ پر بھیجا جائے۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن اور یورپی اسپیس ایجنسی ایسا دونوں ہی انسانوں کو مریخ پر بھیجنا چاہتے ہیں، مگر اصل مقابلہ یہ ہے کہ اس ہدف کو پہلے کون حاصل کرتا ہے۔ ایسا کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹائم فریم اناؤنس نہیں کیا گیا، مگر چین اسے 2040 اور 2060 کے درمیان مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ نجی کمپنیاں بھی میدان میں ہیں جو مریخ تک انسانی قدم پہنچانے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ مثلاً اسپیس ایکس نہ صرف انسانوں کو مریخ تک پہنچانے میں دلچسپی رکھتا ہے، بلکہ وہاں ایک مستقل بستی قائم کرنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، اور اگر یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو یہ بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور پہلی بار ہوگا کہ انسان کسی دوسرے سیارے پر آباد ہوگا۔ ان منصوبوں پر کام جاری ہے، اور اس حوالے سے مختلف چھوٹے بڑے اہداف کامیابی سے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب جلد ہی انسانی قدم مریخ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ مگر اس ساری صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسا جو چاند پر سب سے پہلے کامیابی سے پہنچا تھا، اس ریس میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا، اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ شاید انسانی مشن مارس تک بھیجنا ناسا کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تاہم اس کی وجوہات ٹیکنیکل سے زیادہ سیاسی ہیں۔ دراصل ناسا ظاہر ہے امریکی حکومت کی فنڈنگ سے کام کرتا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں آنے والے ہر صدر کی اپنی پالیسی ہوتی ہے جس کے مطابق ناسا کی فنڈنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 1958 میں ناسا کے قیام سے لے کر اب تک 13 مختلف صدور ہو گزرے ہیں۔ تاہم 60 کی دہائی کے بعد ناسا کی فنڈنگ شاذ و نادر ہی مستحکم رہی ہے، اور حالیہ برسوں میں عالمی اقتصادی وبا، کووڈ جیسی وجوہات کی وجہ سے فنڈنگ مزید متاثر ہوئی ہے۔ کیونکہ ناسا کے اکثر مشنز کئی سال میں مکمل ہوتے ہیں، اور اس دوران اگر صدر بدل جائے تو بعض اوقات نیا آنے والا صدر فنڈنگ کم کر دیتا ہے، جس سے منصوبہ متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2001 اور 2021 کی 2 دہائیوں کے دوران آنے والے صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ سبھی کی پالیسیاں مختلف تھیں، جبکہ جو بائیڈن نے صدر کا عہدہ سنبھال کر پرانی پالیسی میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صدر کے ساتھ بدلتی پالیسی سے ناسا کا کام مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور ناسا کو بھی اپنے اہداف تبدیل کرنا پڑتے ہیں۔
اس صورتحال کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ ماضی میں شروع کیے گئے وہ مشن جن سے کارآمد نتائج حاصل ہوئے تھے اور ضروری تھا کہ انہیں جاری رکھا جاتا، مگر انتظامی اور مالی مشکلات کی وجہ سے ان سے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکے۔ لیکن یہ سرخ سیارے تک نہ پہنچنے کی واحد وجہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سے ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو مریخ تک کا سفر آسان نہیں۔ سب سے پہلے تو زمین سے مارس تک کا فاصلہ ہے۔ انسان خلا میں سب سے دور جسم چاند تک ہی پہنچ پایا ہے، مگر مریخ اس سے بھی تقریباً 200 گنا دور ہے۔ مارس تک کا سفر کئی مہینوں کا ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں جب پلینٹس کی ایک خاص فارمیشن موجود ہو، یعنی اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے مارس اور زمین تقریباً ہر 26 ماہ بعد قریب ترین ہوتے ہیں۔ اور اس لمبے سفر کے لیے ایندھن کی فراہمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر روایتی ایندھن پر انحصار کیا جائے تو اس سے نہ صرف سفر مہنگا ہوگا بلکہ ناقابل عمل حد تک مشکل بھی ہوگا۔ ناسا اور دیگر ادارے متبادل ٹیکنالوجی میں اسی وجہ سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جیسے نیوکلیئر فشن انجن جو کسی بھی جہاز کو تیز اور ہلکا بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طویل سفر اور پھر مریخ پر سٹے کے لیے اسپیس سوٹ، رہائش گاہیں اور کمیونیکیشن کے مؤثر نظام کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ سب کچھ کسی بھی مشن کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ سب مشکلات نہ ہوتی تو شاید اب تک انسان یہ سفر کر چکا ہوتا، کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک اسٹرونومرز کی دیکھ بھال ایک انتہائی اہم اور نازک نقطہ ہے۔ اتنے لمبے سفر میں درپیش خطرات انتہائی زیادہ ہیں، اور کوئی بھی چھوٹی سی کمی یا غلطی نہ صرف قیمتی جانوں کے نقصان کا باعث بنے گی بلکہ اس طرح کا حادثہ پوری خلائی تحقیق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خلائی جہاز اور اسٹرونومرز کو انتہائی مہلک تابکاری اور زیرو گریوٹی ماحول میں کس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں، اس سب پر غور کرنے اور پھر ان سب کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بڑا مشن مکمل کیا جا سکے۔ اگرچہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود اسٹرونومرز کی صورت میں اس بات کی مثالیں موجود ہیں کہ کیسے وہ زیرو گریوٹی ماحول میں کئی ماہ تک بھی گزار سکتے ہیں، مگر گھر سے لاکھوں کروڑوں میل دور مارس تک کا سفر ایک مشکل آزمائش ہے۔ اپولو پروگرام سے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے چاند پر جانا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، لیکن مریخ تک پہنچنے کے لیے پوری طرح سے ایک نئے اور مضبوط عزم کی ضرورت ہوگی۔ ایک بار راکٹ لانچ ہونے کے بعد پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہی خطرات اور مشکلات کی وجہ سے مارس تک سفر کرنے والے اسٹرونومرز کی سکریننگ اور پھر ٹریننگ کا عمل بھی بہت مشکل ہوگا۔ انتہائی مضبوط اعصاب اور دماغ رکھنے والے افراد ہی اس مشن پر جا سکیں گے، مگر اس سب کے بعد بھی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آج تک انسان مارس پر نہیں پہنچ سکا، مگر ناسا، اسپیس ایکس اور ایسا جیسے اداروں کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد انسان کو مارس تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرد جنگ کی وجہ سے ہونے والے مقابلے میں جیسے انسان چاند تک پہنچا، کیا ایسا ہی کچھ کرشمہ اب بھی ہو سکے گا؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری تیار کی گئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔